باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة، وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال، وربما قال سفيان، قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. باب نمبر کون سا ہے جی؟ 11۔ علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھنے کا اگر صرف ایک فائدہ ہی ہو، اور وہ یہ کہ جب بھی آپ کا نام آئے گا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا موقع ملے گا، تو ایک فائدہ ہی بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو آپ حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جب بھی آپ کا نام آئے تو آپ بھی کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نیکیاں جمع کریں۔ انسان قبر میں پہنچ کے پچھتائے گا، روز آخرت کو انسان پچھتائے گا، تو ابھی یہ نیکیاں جمع کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ھذا المال خضرۃ حلوہ، کہ یہ مال ہرا بھرا ہے، سرسبز و شاداب ہے، حلوۃ، بڑا میٹھا ہے۔ تو یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کس چیز کو بنایا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کو پہلے نمبر پہ، اور پھر آیت کو۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، لوگوں کے لیے دل فریب بنا دی گئی ہیں، حب الشہوات، خواہشات نفس کی محبت، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے خواہشات نفس کی محبت۔ یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان چاہتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے، اور ان کی محبت، ان کی زیب و زینت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں جی؟ من النساء۔ اب یہ من بیان ہے شہوات کا، کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے، انسان کو پیاری لگتی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ عورتیں۔ سب سے پہلے کس کا نام لیا گیا جی؟ اس سے پہلے ہم یہ مسئلہ حل کر لیں کہ یہ مزین کرنے والا کون ہے؟ جی ہاں، کئی علماء کرام نے کہا کہ مزین کرنے والا ان چیزوں کو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں ہمارے دلوں میں مزین کر دی ہیں ہمارا امتحان لینے کے لیے، کہ ہم ان چیزوں کو درست طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا غلط طریقے سے، حاصل کرنے کے بعد ان کا استعمال صحیح کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں، اور یہ نعمتیں ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ان چیزوں میں ہمارے لیے دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ اور دوسرا، کچھ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ مزین کرنے والا شیطان ہے۔ مزین کرنے والا کون ہے جی؟ شیطان ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مزین کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے، یعنی کہ ان کی زینت ہمارے دلوں میں اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اس قدر ان میں دلچسپی لینا کہ آپ شریعت کو بھول جائیں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔
یہ کس کے وسوسے ہیں؟ شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے خواہشات نفس چیزوں کی محبت، من چاہی چیزوں کی محبت۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 عورتیں۔ تو سب سے پہلے عورتوں کا نام لیا گیا ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ دلچسپی ان چیزوں میں سے کس میں لیتا ہے؟ عورتوں میں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو عورتیں فتنہ ہیں، ہمارے لیے امتحان ہیں کہ آپ اپنی وائف کو کیسے حاصل کرتے ہیں، نکاح کے ذریعے یا کسی غلط طریقے کے ذریعے۔ اور پھر عورت آپ کے گھر میں آ گئی، اب آپ اس کے نگران ہیں، گھر میں آرڈر آپ کا چلتا ہے، آپ حکمران ہیں۔ کیا یہ عورت شریعت کے مطابق آپ کے گھر میں زندگی گزار رہی ہے یا شریعت کے خلاف؟ ایک مثال دوں گا جس کو ہماری نگاہوں میں ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ آج کل عام یہ چیز بن چکی ہے کہ عورتیں کیا بناتی ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ پلکیں آئی بروز۔ اب آپ کے خیال میں چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ بڑا گناہ، جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ اپنے گھر میں جا کر دیکھیے گا، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بابیوں کو یہ چیز موجود ہوگی، جبکہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب میں گھر کا حکمران ہوں، گھر میں بڑا میں ہوں بطور شوہر، آپ ہیں، تو کیوں ہمارے گھر میں یہ گناہ ہو رہا ہے؟ اور اس طرح کئی مثالیں ہیں، میں نے ایک مثال دی ہے بس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورتیں ہمارے لیے فتنہ ہیں، ان کے ذریعے ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ تو اور لوگوں کے لیے منچاہی چیزوں کی محبت جو ہے مزین کر دی گئی ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 البنین۔ کون جی؟ بیٹے۔ بالکل، عورتوں کے فوراً بعد بیٹوں کا نمبر آیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان غلط کام کرتا ہے اولاد کی خاطر، سود، حرام کا پیسہ، کن کی خاطر؟ اولاد کی خاطر۔ جی میں نے ان کے اسکول کی فیسیں ادا کرنی ہیں، جی بڑا مہنگا اسکول ہے، جی میں نے ان کے لیے کوٹھیاں بنانی ہیں، جی ان کے لیے گاڑیاں لینی ہیں، ان کی خاطر گناہ کرتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ القنطار کا معنی، قناطیر کا معنی کیا ہے؟ ڈھیر، مال کے ڈھیر۔ القناطیر جمع کیے ہوئے، کس چیز کے ڈھیر؟ سونے اور چاندی میں سے۔ والخیل المسومہ، اور ایسے ہی وہ شاندار گھوڑے جن پہ نشان لگے ہوئے۔ والانعام، اور ایسے ہی جانور چوپائے، بھینس، گائے، بکریاں، اونٹنیاں۔ والحرث، اور کھیتی باڑی، زمین۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، انسان کے دل میں ان کی دلچسپی ڈال دی گئی ہے۔ دلچسپی ڈالنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان چیزوں کو آپ حاصل کریں جائز طریقے سے، مل جائیں تو ان کا استعمال بھی وہ کریں جو شریعت کے مطابق ہو۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ چیزیں روز آخرت آپ کے کام نہیں آئیں گی اگر آپ نے ان کا استعمال شریعت کے مطابق نہ کیا۔ یہ گھوڑے آپ کے کام آئیں گے روز قیامت اگر دنیا میں آپ نے ان سے درست کام لیا۔ گاڑی آپ کے کام آئے گی اگر آپ کہیں جا رہے ہوتے تھے تو ساتھ غریب آدمی کو بھی بٹھا لیتے تھے، چلو میں نے جانا ہی ہے، یہ بھی بیٹھ جائے، ثواب ملے گا مجھے۔ کبھی گاڑی کا یہ حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ گاڑی میں حقوق ہیں، ہماری سواریوں میں غریبوں کے حقوق ہیں۔ کبھی بٹھایا اپنی گاڑی میں کسی غریب آدمی کو، پڑوسی کو، رشتہ دار کو؟ میں درس سننے کے لیے جا رہا ہوں، آؤ بھی تم بھی بیٹھ جاؤ، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آؤ بھی تم بھی بیٹھ جاؤ، میرا تمہارا آفس ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں،
مجھے اسپیشلی تمہارے گھر نہیں جانا پڑتا، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ ہی بیٹھ جایا کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا اگر صحیح استعمال کریں گے تو یہ چیزیں نعمت ہیں، غلط استعمال کریں گے تو یہ چیزیں عذاب بن جاتی ہیں. اور جناب عمر فاروق نے کہا تھا، عمر فاروق نے جو کہا تھا وہ امام بخاری نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، لیکن بغیر سند کے. امام بخاری نے سند بیان، دیکھیے امام بخاری جو باقاعدہ حدیث لے کر آتے ہیں نا، وہاں پہ امام بخاری کا معیار بہت اونچا ہے. لیکن یہ حدیث باقاعدہ بیان کرنے سے پہلے جو باب قائم کرتے ہیں وہاں پہ امام بخاری اضافی فائدے دے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ معلق روایات لے کر آتے ہیں سند کے بغیر یا آدھی سند کے ساتھ. اور میں نے کل بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں، امام بخاری کے جو معلق روایتیں ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو چکا ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا بخاری شریف ایک گاڑی کی طرح ہے، تو اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، تو اس کی معلقات کے اوپر بھی الگ سے کام ہو گیا. خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے امام بخاری کی معلقات کے بارے میں. امام بخاری نے سند بیان نہیں کی، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ چیز فلاں کتاب میں سند کے ساتھ موجود ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت. تو امام بخاری کے جو معلق روایتیں ہیں وہ بھی بڑی اعلیٰ درجے کی ہیں، کوئی ان میں کمزور ہے. تو اب یہ اسی چیز کو آپ لے لیں کہ امام بخاری کہتے ہیں قال عمر، تو اب اس کی سند کیا ہے؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس قول کو امام دارقطنی اپنی کتاب غرائب مالک میں لے کر آئے ہیں سند کے ساتھ، تو سند اس کی موجود ہے. اچھا، اب امام بخاری نے یہاں پہ قول بیان کر دیا عمر فاروق کا، لیکن تفصیل بیان نہیں کی، وہاں پہ تفصیل بھی موجود ہے. تفصیل کیا ہے کہ ایران سے مال غنیمت پہنچا مدینہ میں. ایران سے کیا پہنچا جی؟ مدینہ میں رکھ دیا گیا، اوپر کوئی چادریں وغیرہ ڈال دی گئیں، لوگوں کو بلا لیا گیا جن میں مال تقسیم کرنا تھا. لوگ آ گئے، پردے جب اترے، مال پہ نگاہ پڑی، سونے چاندی کے ڈھیر، دینار درہم، لوگ مال دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مال دیکھ کر رونا شروع کر دیا. کیا شروع کر دیا؟ رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خوشی کا مقام ہے، اللہ نے یہ مال بھیجا ہے. تو جناب عمر فاروق نے اس موقع پہ یہ آیت پڑھی تھی، ابھی ہم نے پڑھی ہے، زُگِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور پھر یہ الفاظ کہے تھے. اب سنیے الفاظ کیا ہیں. اللہم اے اللہ، انا لا نستطيع الا ان نفرح بما زینتہ لنا، ہم نہیں طاقت رکھتے مگر اس بات کی کہ ہم خوش ہوں اس نعمت پہ جس کو تو نے ہمارے لیے مزین کر دیا ہے. یہ مال آیا ہے، تو نے اس کو ہمارے دلوں میں مزین کیا ہے. اور جناب عمر فاروق کے اس قول سے بھی پتا چلا مزین کرنے والا کون ہے؟ پھر اللہ. تو نے اس مال کو ہمارے لیے مزین کیا، تو ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم اس کے اوپر خوش ہوں. لیکن ایک دعا کرتا ہوں، اللہم اے اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان انفقہ فی حقی، مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں اس مال کو خرچ کروں وہاں پہ جہاں خرچ کرنے کا حق بنتا ہے. مجھے اور آپ کو مال ملے، جاب ملے، سیلری ملے، تنخواہ ملے، کاروبار سے منافع ملے تو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ دینے والا بھی تو، اور یا اللہ صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق دے. تو جناب عمر فاروق نے اس موقع پہ یہ الفاظ کہے تھے اور یہ امام بخاری یہاں پہ لے کر آئے ہیں. اس کے بعد اب باقاعدہ حدیث آئی ہے جس کی خاطر امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے. پہلے امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایت لے آتے ہیں، کو اور اضافی فائدہ لے کر آ جاتے ہیں. اضافی فائدہ دیتے ہوئے امام بخاری کبھی معلق روایت بھی لے کر آتے ہیں، لیکن جو باقاعدہ حدیث ہوتی ہے وہاں پہ امام بخاری بہت اونچا معیار قائم کیے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ، ہمیں یہ حدیث بیان کی علی بن عبداللہ المدینی نے. یہ امام بخاری کے بہت بڑے شیخ، آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں میں. اس کے بعد وہ علی بن عبداللہ المدینی کیا کہتے ہیں؟ حدثنا سفیان، ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے سفیان نے.
سفیان کون سے ہیں؟ سفیان بن عیینہ. قال سمعت الزہری، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کس سے؟ امام ابن شہاب الزہری سے. ابن شہاب الزہری کہتے ہیں اخبرنی عروۃ و سعید بن المسیب، کہ مجھے یہ حدیث بتائی ہے عروہ بن زبیر نے اور سعید بن مسیب نے، دونوں تابعی ہیں اور زہری بھی تابعی ہیں. زہری خود تابعی ہیں اور دو تابعین سے روایت لے رہے ہیں، اور وہ دونوں بہت بڑے امام ہیں مدینہ منورہ کے، خصوصاً حدیث میں اور فقہ میں، عروہ بن زبیر اور سعید بن مسیب. اور دونوں کے باپ صحابی ہیں. عروہ بن زبیر کے باپ صحابی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ زبیر بن عوام. عبداللہ بن زبیر ان کے بھائی ہیں. اور سعید بن مسیب کے باپ کا نام کیا؟ مسیب بن حزن. تو سعید بن مسیب اور عروہ یہ دونوں کہتے ہیں، حدیث لیتے ہیں حکیم بن حزام سے، حکیم بن حزام الاسدی. اور وہ کہتے ہیں سألت النبی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ سوال کیا. سوال کس کے بارے میں؟ یہ مال کا سوال ہے، اس دفعہ علم کا سوال نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے مانگا، فآتانی، آپ نے مجھے دے دیا. ثم سألت، میں نے پھر مانگا، فآتانی، آپ نے پھر دے دیا. ثم سألت، میں نے پھر مانگا، فآتانی، آپ نے پھر دے دیا. کتنی بار دے دیا؟ 3 دفعہ. ثم قال، پھر آپ نے سوچا کہ حکیم کی تربیت ہونی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. آپ نے کہا ان ھذا المال، حکیم یہ مال کیا ہے؟ اس مال کو دیکھیے ذرا نیچے دیکھیے، ان ھذا المال، یہ مال آگے کیا ہے؟ اس مال کو کیا ہے یہ ابھی تذکرہ نہیں آیا. درمیان میں امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے استاد کون ہے اس حدیث میں؟ دیکھیں علی بن عبداللہ المدینی، ان کی وضاحت آ گئی درمیان میں. کہتے ہیں جب مجھے یہ حدیث سنائی تھی، کس نے؟ علی بن عبداللہ مدینی کو کس نے سنائی تھی؟ وہ دیکھیں، سفیان. کہتے ہیں میرے استاد سفیان نے جب مجھے حدیث بتائی ہے تو کبھی کہا ان ھذا المال، اور وربما قال سفیان، اور کبھی کبھی سفیان مجھے یہ حدیث بتاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ مجھے جب یہ حدیث بتائی زہری نے پوری آگے حدیث، تو وہاں پہ یہ آیا تھا قال لی، پیچھے آیا تھا اللہ کے رسول نے کہا ان ھذا المال، کہ یہ مال. اور کبھی سفیان یہی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکیم بن حزام سے کہا تھا یا حکیم، یا یعنی کہ کبھی سفیان علی بن عبداللہ المدینی کو یہ حدیث بتاتے تو یہاں سے بتاتے کہ ان ھذا المال، یہ مال ایسا ایسا ہے. اور کبھی سفیان علی بن عبداللہ المدینی کو حدیث بتاتے تو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے، حکیم کہتے تھے قال لی، مجھ سے کہا اللہ کے رسول نے یا حکیم، اے حکیم، ان ھذا المال. فرق سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ سمجھ رہے ہیں محدثین حدیث بیان کرنے میں کتنی احتیاط کرتے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں علماء کرام کی محنت اتنی باریک بینی تو آپ کے کمپیوٹر میں نہیں ہوگی جتنی باریک بینی محدثین کے ہاں ہے. کہ علی بن عبداللہ المدینی کی امانت دیکھیں. کہتے ہیں کبھی سفیان حدیث بیان کرتے ہوئے حدیث کا آغاز یہاں سے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا ان ھذا المال، کہ یہ مال جو ہے سرسبز و شاداب ہے، میٹھا ہے. اور کبھی سفیان مجھے یہ حدیث بتاتے تھے تو اس کا آغاز یہاں سے کرتے تھے کہ حکیم کہتے ہیں قال لی، مجھ سے کہا اللہ کے رسول نے یا حکیم، اے حکیم، یہ مال سرسبز و شاداب ہے. تو فرق کس چیز کا آ رہا ہے؟ کیوں بیٹا؟ یعنی ان کے فرق یہ آ رہا ہے کہ کبھی آپ نے بات شروع کر دی کہ یہ مال، اور کبھی آپ نے پہلے مخاطب کیا اے حکیم یہ مال. تو اے حکیم اور اے حکیم کے بغیر یہ فرق ہے. سمجھیں کہ سمجھے علماء کرام؟ جی اچھا جی. تو ان ھذا المال یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، اے حکیم یہ مال سرسبز و شاداب ہے، ہرا بھرا ہے، نگاہوں کو بڑا پیارا لگتا ہے، حلوۃ بڑا میٹھا ہے.
فمن اخذہ، جو اس مال کو لے، بطیب نفس، نفس کی خوش دلی کے ساتھ، نفس کی رضامندی کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یہ مال لے بغیر حرص کے، دینے والا دے جائے، آپ نے مانگا نہیں ہے، تو اللہ تعالی مال میں برکت ڈال دے گا. دینے والا دے جائے، آپ نے مانگا، تو اللہ آپ کے مال میں کیا ڈالے گا؟ برکت ڈالے گا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ دینے والا اپنی خوشی سے دے. ایک مطلب بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی لالچ نہیں ہے، مطلب نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلے گا. پہلے بتا دوں آپ کو مفہوم، آپ ایک بیان کریں دوسرا بیان کریں، آخرت میں رزلٹ ایک ہی نکلنا ہے. رزلٹ یہ ہے کہ مانگنے والے میں حرص نہ ہو، دینے والا اپنی خوشی سے دے جائے. تو فرمایا پھر مال میں بڑی برکت ہوگی، بوری کا برکت ڈالی جائے گی، لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ جس کو مال ملا ہے، برکت ڈالی جائے گی اس کے لیے. کس چیز میں؟ فی، اس مال میں. ومن اخذہ باشراف نفس، اور جو اس مال کو لے باشراف نفس، کس طریقے سے لے؟ نفس کی لالچ کے ساتھ. اشارے کنائے، مال کسی کا ہے دیکھ رہا ہے اس کو ایسے تاکہ اس کو پتا چلے مجھے دے، اشارے دے رہا ہے یا باقاعدہ مانگ رہا ہے، اس طریقے سے مال لے گا، لم یبارک لہ فی، اس کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ڈالی جائے گی. وہ پوری زندگی اشاروں پہ کھڑے ہو کے مانگتا ہی رہے گا. جس کو مانگنے کی عادت پڑ گئی پوری زندگی مانگتا رہے گا، مال میں برکت نہیں ہوگی. اس لیے مانگنے سے بچیے. مانگے بغیر اگر کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھ لیجئے، اس میں اللہ برکتیں بھی ڈالے گا. لیکن یہ کہ آپ مانگیں، آپ ہاتھ پھیلائیں اور آپ سوال کریں تو مال تو بہت ہو جائے گا. کبھی آپ کہیں گے آج 1 لاکھ ہو گیا، اب 2 لاکھ ہو گیا، اب 3 لاکھ ہو گیا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں سکون نہیں ہوگا. وہ مال آپ کے لیے خوشیاں لے کر نہیں آئے گا، اس میں آپ کے لیے پریشانیاں ہوں گی، اس میں آپ کے لیے مصیبتیں ہوں گی، اس میں آپ کے لیے ٹینشنیں ہوں گی. وکانا، اور ایسا آدمی، کون سا آدمی؟ جو مانگتا ہے. کان کالذی، یہ اس آدمی کی طرح ہوگا جس کو بھوک کی بیماری لگ جائے، یا کل، جو کھاتا رہے گا، ولا یشبع، اور کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا. کھاتا رہے مر جائے گا، پیٹ پھول جائے گا، لیکن بھوک ختم نہیں ہوگی. والید العلیا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے، آپ کو دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں بننا چاہیے. اور یاد رکھیے، پیسے اگرچہ آپ کے پاس کم ہوں، آپ دینے کی عادت ڈال لیں، اللہ آپ کے مال میں برکتیں ڈالے گا، پوری زندگی آپ دیتے رہیں گے. اور اگر آپ کنجوس بن گئے اور آپ نے کہا نہیں جی میں تو غریب آدمی ہوں، لوگوں کو چاہیے مجھے دیں، پھر پوری زندگی آپ لیتے ہی رہیں گے، دینے کی نوبت کبھی نہیں آئے گی. جب آپ دیں گے، دے کر تو دیکھیں آپ، اللہ آپ کے مال میں برکتیں ڈالے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. تو والید العلیا، اوپر والا ہاتھ، خیر، بہتر ہے کس ہاتھ سے؟ نیچے والے ہاتھ سے. کتنی عظیم حدیث ہے. تو حدیث اور باب کا تعلق واضح ہے. باب میں بھی آیا تھا کہ ہاد المال خدیرۃ حلوۃ، کہ یہ مال کیا ہے؟ سرسبز و شاداب اور میٹھا ہے. اور حدیث میں بھی یہ لفظ آ گئے ہیں. اور آیت میں بھی آیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت ڈال دی گئی ہے، اور حدیث سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے. واضح ہو گیا جی مسئلہ؟ چلیں جی آگے بڑھیں گے.